کبھی سوچا ہے کہ کسی بھی جگہ کی اپنی ایک خاص پہچان، ایک الگ شناخت کیسے بنتی ہے؟ اس کی مٹی، وہاں کے لوگ اور تاریخ، یہ سب مل کر ایک کہانی بناتے ہیں۔ تو چلیے آج میاں والی کی کہانی کے ذریعے اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ یہی تو وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا میاں والی کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، ایک ایسی جگہ جس کی ہر تہہ میں ایک الگ تاریخ، ایک خاص روایت اور ایک منفرد پہچان چھپی ہوئی ہے۔ تو چلیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں بالکل اس کی جڑ سے، ایک بزرگ کی اس لازوال میراث سے جس پر اس شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ دیکھیں، میاں والی کا لفظ صرف ایک نام نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے۔ اس کی جڑیں ملتی ہیں ایک بہت ہی محترم صوفی بزرگ حضرت میاں علی صاحب سے، اور ان کا مزار آج بھی اس شہر کا روحانی مرکز اور اس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اس شہر کی پہچان صرف جغرافیائی نہیں ہے بلکہ گہری روحانی ہے۔ یہ حضرت میاں علی صاحب کی میراث سے اس قدر جڑی ہوئی ہے کہ یہ نام ایک طرح سے ایک روحانی وابستگی کا نشان بن گیا ہے۔ اچھا، تو یہ تو تھی روحانی بنیاد۔ اب وقت آگے بڑھا اور اس پر ایک نئی تہہ جمی، انتظامی تاریخ کی، اور یہ سب ہوا برطانوی راج کے دور میں، جب اس علاقے کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تو دیکھیے، 1901 سے پہلے میاں والی کوئی الگ ضلع تھا ہی نہیں، یہ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان کا ہی ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر 19ویں صدی کے آخر میں یہاں تھل کینال جیسے بڑے منصوبے شروع ہوئے، اور بس اسی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھنے لگی، اور پھر آیا وہ فیصلہ کن موڑ۔ سن 1901، جی ہاں، یہ وہ سال تھا جس نے میاں والی کو ایک الگ اپنی انتظامی شناخت دی، اور یہ لمحہ اس کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ تو انتظامی شناخت تو مل گئی، لیکن کوئی بھی جگہ صرف سرحدوں اور دفتروں سے تو نہیں بنتی نا، اس کی اصل پہچان تو وہاں کے لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ میاں والی کی سماجی بند کیسی ہے۔ یہاں کی آبادی میں جو بڑے نام ہیں وہ ہیں نیازی، خٹک اور آوان قبائل۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہر قبیلے کی اپنی الگ تاریخ ہے، اپنے رسم و رواج ہیں، اور جب یہ سب اکٹھے ہوئے تو ان سب کے ملنے سے میاں والی کو وہ خاص رنگ ملا جو آج اس کی پہچان ہے۔ تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ میاں والی کی ثقافت اور شناخت اصل میں انہی الگ الگ قبائل کے دھاگوں سے بنی ایک خوبصورت چادر کی طرح ہے، اور یہی رنگا رنگی اس علاقے کو سب سے الگ اور منفرد بناتی ہے۔ اچھا، تو تاریخ اور ثقافت کی بات تو ہو گئی، اب کہانی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، آزادی کے بعد کے دور میں۔ یہاں سے میاں والی نے جدید ترقی کا ایک نیا سفر شروع کیا۔ 1947 کے بعد میاں والی کے لیے ایک بالکل نیا باب شروع ہوا۔ یہ ترقی کا دور تھا اور قومی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے کا دور تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس ضلع نے قومی دھارے میں ایک اہم حیثیت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس ترقی کے سفر میں 3 بڑے سٹاپس آتے ہیں، 3 سنگِ میل۔ سب سے پہلے تو بنا چشمہ بیراج، اس سے پانی اور بجلی کے مسئلے حل ہوئے۔ پھر بنا جناح بیراج، جس نے یہاں کی زراعت کو ایک نئی زندگی دی، اور پھر نمل یونیورسٹی کا قیام، جو اس علاقے میں تعلیم اور علم کا ایک نیا جدید مرکز بن کر ابھری۔ اور بات صرف ان بڑے بڑے پروجیکٹس کی نہیں ہے، اسی مٹی سے سیاست اور علم کے میدان میں بھی ایسے بڑے نام نکلے ہیں جنہوں نے پورے ملک میں اپنی پہچان بنائی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کسی بھی جگہ کی اصل پہچان صرف اس کی عمارتوں، سڑکوں یا تاریخ سے تو نہیں ہوتی ہے نا؟ اصل چیز تو اس کی روح ہوتی ہے، اس کا کلچر۔ تو چلیے اب ذرا میاں والی کی اس دھڑکتی ہوئی روح کو محسوس کرتے ہیں جو اس کی ثقافت میں بسی ہے۔ یہاں کی ثقافت میں ایک بڑا دلچسپ امتزاج ہے۔ ایک طرف تو پرانی لوک کہانیاں ہیں، روایتی میلے ٹھیلے ہیں، وہ سب کچھ جو نسلوں سے چلا آ رہا ہے، اور پھر دوسری طرف ہیں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی جیسے لیجنڈز، جنہوں نے یہاں کی لوک موسیقی کو اٹھا کر پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ تو اصل میں اس علاقے کی جو منفرد تہذیب ہے اس کی جھلک ہمیں اس کی موسیقی، اس کی کہانیوں اور اس کے روایات میں ملتی ہے۔ یہی اس کی اصلی جیتی جاگتی پہچان ہے۔ تو یہ تھی میاں والی کی کہانی جو اس کی مٹی، اس کے لوگوں اور اس کی تاریخ سے جڑی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے آبائی شہر کی ایسی کون سی کہانیاں ہیں جو شاید ابھی تک کسی نے سنی نہیں؟